السلام علیکم، میں ہوں عدیل وڑائچ۔ 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے ملک کے عدالتی نظام میں ایسی بڑی تبدیلیاں کی گئی ہیں جو دلچسپ اور حیران کن ہیں۔ ان ترامیم کے ذریعے جہاں سپریم کورٹ آف پاکستان سے بڑے اختیارات لے کر آئینی بینچ کو منتقل کر دیے گئے ہیں، وہیں افتخار محمد چوہدری کے دور کی طرح طویل عرصے تک چیف جسٹس رہنے کا دروازہ بھی بند کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کی پارلیمان نے فیصلہ سنا دیا ہے کہ اب کوئی چیف جسٹس افتخار محمد چوہدری کی طرح طویل عرصے تک چیف جسٹس آف پاکستان نہیں رہ سکے گا۔ 3 سال پورے ہونے کے بعد چاہے اس کی ریٹائرمنٹ کی عمر ابھی باقی ہی کیوں نہ ہو، افتخار محمد چوہدری 8 برس تک چیف جسٹس آف پاکستان رہے اور ان کے دور میں جوڈیشل ایکٹیویزم کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا جو آج تک نہ تھم سکا۔ آئین کے آرٹیکل 179 میں ترمیم کرتے ہوئے چیف جسٹس کی زیادہ سے زیادہ مدت کو 3 سال کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے۔ آرٹیکل 179 میں واضح کیا گیا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے کی مدت 3 سال کے لیے ہوگی، تا وقتے کہ وہ خود استعفیٰ دے دے یا 65 سال کی عمر کو پہنچ جائے یا اسے آئینی طریقہ کار کے تحت ہٹا دیا جائے۔ ریٹائرمنٹ کی عمر باقی ہونے کے باوجود چیف جسٹس 3 سال پورے کرنے کے بعد گھر چلا جائے گا۔ دوسری جانب اگر کسی چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ کی عمر 65 برس کے قریب پہنچ چکی ہے تو وہ 3 سال تک کے لیے اپنے منصب پر فائز نہیں رہے گا، بلکہ اتنی دیر ہی چیف جسٹس آف پاکستان رہے گا کہ جب تک وہ 65 سال کی عمر کو نہ پہنچ جائے۔ 26ویں آئینی ترمیم سے قبل جسٹس یحییٰ آفریدی نے 22 جنوری 2030 کو ریٹائر ہونا تھا، مگر چیف جسٹس بننے کے باعث ان کی ریٹائرمنٹ اب اکتوبر 2027 میں ہو جائے گی۔ اب الیکشن، سیاستدانوں کی نااہلی، پارلیمان اور قانون سازی سے متعلق معاملات کی سماعت سمیت آئین کی تشریح سے متعلق سماعت کے اختیارات سپریم کورٹ کی بجائے آئینی بینچ کو منتقل ہونے جا رہے ہیں۔ آئینی ترمیم کے ذریعے سپریم کورٹ کے پاس صرف ہائی کورٹ سے آنے والی اپیلوں کی سماعت ہی رہ جائے گی۔ ان اپیلوں میں بھی اگر آئینی سوالات اٹھے یا آئین کی تشریح کا معاملہ سامنے آیا تو یہ بھی آئینی بینچز کو منتقل ہو جائیں گی۔ 13 رکنی جوڈیشل کمیشن وقتاً فوقتاً آئینی بینچز تشکیل دے گا جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے کم از کم 5 ججز پر مشتمل ہوگا اور اس میں صوبوں کو برابر نمائندگی دی جائے گی۔ چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ کے 3 سینئر ترین ججز، آئینی بینچ کے سینئر ترین جج، وفاقی وزیر قانون و انصاف، اٹارنی جنرل پاکستان، پاکستان بار کونسل کے نامزد کردہ وکیل، 2 حکومتی اراکین پارلیمنٹ جبکہ 2 اپوزیشن بینچز کے اراکین پارلیمنٹ، اسپیکر قومی اسمبلی کا نامزد کردہ خاتون یا نان مسلم نمائندہ شامل ہوگا۔ یوں 13 رکنی اس جوڈیشل کمیشن میں حکومت کے 6 اراکین ہوں گے اور اسے اپنی مرضی کا بینچ بنانے کے لیے صرف مزید ایک رکن کی ضرورت ہوگی۔ اس سب کے علاوہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو مکمل انصاف کرنے کا ایک اختیار تھا اسے محدود کر دیا گیا ہے۔ یہ اختیار عدالت عظمیٰ نے تحریک انصاف کی مخصوص نشستوں سے متعلق کیس میں استعمال کیا اور سیاسی جماعت کی جانب سے ریلیف مانگے بغیر ہی مخصوص نشستیں سنی اتحاد کونسل کی بجائے تحریک انصاف کو دے دی گئیں۔ آرٹیکل 187 میں ترمیم کر کے یہ اختیار محدود کر دیا گیا ہے۔ نئی ترمیم کے تحت سپریم کورٹ سے آرٹیکل 184 کی اوریجنل جورسڈکشن کا اختیار لے کر آئینی بینچ کو دے دیا گیا ہے۔ آرٹیکل 185 کے تحت ہائی کورٹ سے آنے والی اپیلوں میں اگر آئینی سوالات اٹھ رہے ہیں تو وہ معاملہ بھی آئینی بینچ کو چلا جائے گا۔ آئینی سوالات سے متعلق تمام درخواستیں اور اپیلیں بھی آئینی بینچز کو منتقل ہو جائیں گی۔ آئینی معاملات میں در حقیقت حکومت ہی اصل فریق ہوتی ہے، مگر 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے آئینی عدالت میں چلنے والے کیسز کا بڑا اور اہم فریق یعنی حکومت یہ طے کرنے میں کردار ادا کرے گا کہ اس کے مقدمات کن جج صاحبان نے سننے ہیں۔